ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ اور اس کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کا اثر ویسے تو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پر پڑا، لیکن اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات کو ایرانی کارروائی کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایران نے UAE پر 2000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے۔ انفیکٹ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کے بعد بھی صرف کچھ دن پہلے گزشتہ اتوار کو ابو ظہبی میں ایک نیوکلیئر پاور فیسلٹی کے قریب ڈرون حملہ ہوا، جسے متحدہ عرب امارات نے ایک خطرناک ایسکلیشن قرار دیا۔ دنیا بھر کے ممالک بشمول پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی۔ UAE کے وزیر دفاع نے کہا کہ 3 ڈرونز مغربی سرحد کی سمت سے ملک میں داخل ہوئے، جن میں سے 2 کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا، لیکن تیسرا ابو ظہبی میں قائم برکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ایک حصے پر لگا، جہاں اس کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خلیجی ممالک میں سے صرف متحدہ عرب امارات اور بحرین ایسے 2 ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں۔ شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران انہوں نے UAE کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ ابو ظہبی اس طرح کے کسی بھی دورے کی تردید کرتا ہے۔ اس سارے معاملے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس سال اپریل میں متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ وہ 60 سال کی رکنیت کے بعد اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم پروڈیوسنگ کنٹریز اور اوپیک پلس گروپ سے نکل رہا ہے۔ یہ اعلان تیل پیدا کرنے والے ممالک خاص طور پر سعودی عرب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات باقی خلیجی ممالک کے مقابلے میں بالکل الگ سمت اختیار کر رہا ہے، اور ایران اور UAE کے درمیان اس بظاہر دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے۔ آئیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایران پر حملوں اور اس کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو واقعی UAE گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ اور اگر گئے بھی تھے تو UAE اس سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ ہوا یہ کہ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران جنگ کے دوران نیتنیاہو نے متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا۔ اس کے صرف 2 گھنٹے بعد متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ایبراہم اکارڈز کے فریم ورک کے اندر بنائے گئے ہیں اور یہ رازداری یا خفیہ معاہدوں پر مبنی نہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے جنگ کے دوران اسرائیل کی داخلی سلامتی کے ادارے شباک اور خفیہ ادارے موساد کے سربراہان کے UAE کے دوروں کی بھی بات کی تھی۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کی تردید کیوں کی، اور اس سے بھی پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بیان جاری کیوں کیا؟ دیکھیں، اسرائیل میں اس طرح کے دوروں کی تفصیلات عام طور پر سب سے پہلے سیاسی اور سیکیورٹی رپورٹرز کے ذریعے میڈیا میں سامنے آتی ہیں، اور وزیر اعظم کا دفتر براہ راست اور سرکاری طور پر اس طرح اعلان نہیں کرتا۔ مبصرین کے مطابق نیتنیاہو کے دورے کی خبر کا اس طرح سامنے آنا بنیادی طور پر اندرونی اسرائیلی سیاست اور موجودہ انتخابی ماحول سے جڑا ہے۔ دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے سیکیورٹی تعلقات کو عوامی سطح پر اجاگر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک دلچسپ ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی نے ایکسیوس ویب سائٹ کی اس رپورٹ کی تصدیق کی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے اپنا فضائی حملوں سے حفاظت کے لیے بنایا گیا دفاعی نظام آئرن ڈوم سسٹم UAE بھیجا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ اسرائیل UAE کو اپنے ڈیفنس اسٹریٹجی میں شامل کر رہا ہے، تو پھر متحدہ عرب امارات کی طرف سے تردید کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوال میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہما بقائی سے پوچھا۔ دیکھیے، جو اوور آل امپریشن بنا ہے تہران کا وہ یہ ہے کہ اگر تہران پرسیوڈ نیوٹریلٹی دیکھے تو وہ ہٹ نہیں کرتا، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ UAE چاہتا تھا کہ اگر یہ دورہ ہوا بھی ہے تو اس کو اوپن نہ کیا جائے۔ ایز از یہ بات تو طے ہے نا کہ ان دا اسکیم آف تھنگز ان 3 مہینوں میں سعودی عربیہ کا ٹرلٹ نیوٹرل بھی رہا، ایران کی طرف بھی رہا، پاکستان کے ساتھ بھی کنورجنس ہوئی، اور وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو سپورٹ بھی کرتا رہا۔ اس کے برخلاف UAE کا یا تو وہ خاموش رہے یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کے خلاف آیا۔ ایسی صورتحال میں اس
وزٹ کے بارے میں جا کر بات کر لی، کیونکہ ان کی ایک ڈومیسٹک کمپلشن تھی، اس طور پہ سامنے آتا ہے جیسے اتحادیوں کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. اور یہ بات تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ کی کنورجنس اور کنسنسس ہوتا ہے تو اتحادی پرائیورٹی نہیں رہتے، چاہے وہ یورپ ہو اور چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو. اور میرا خیال ہے کہ اسی سوچ کو تقویت ملی جب اس وزٹ کو اسرائیل نے کھولا اور انہوں نے ڈینائل دی. تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ بنیامن نیتنیاہو جنگ کے دوران یو اے کیوں گئے؟ اور اب اگر گئے بھی، آپ نے تھوڑا بہت اشارہ تو اس کی طرف اپنے پچھلے جواب میں کیا، لیکن اس وقت اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت؟ کہ میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنلی بہت مشکل میں ہیں اور وہ بہت سارا کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں. بالخصوص ان سے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا موقع گنوا دیا. اور جب بھی پیس پروسیس ڈیریل ہونے لگتی ہے، جو آوازیں آپ کو اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایران پہ اٹیک شروع ہو، وار ریزیوم ہو. تو جب ظاہر ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے تو یہ obvious ہو جاتا ہے کہ وہ یو اے ای کیوں گئے، کیونکہ یو اے ای میں ان کو وہ سافٹ کارنر نظر آیا جہاں سے یہ جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے. دیکھیں، ایران اور متحدہ عرب امارات میں کوئی خاص دوستی نہیں، یہ بات تو واضح ہے. دونوں کے درمیان تلخیاں، بد اعتمادی اور اختلافات اس جنگ میں کھل کر سامنے آئے. کئی مبصرین کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی جوابی کارروائی کے لیے خاص طور پر متحدہ عرب امارات کو منتخب کیا. انفیکٹ ایران یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران یو اے ای پر حملوں کی شدت میں اضافہ کر دے گا. متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدت کا اندازہ یو اے ای کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہونے والے کچھ فگرز سے ہی ہو جاتا ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق فروری میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد متحدہ عرب امارات پر 551 بیلسٹک میسائلز، 29 کروز میسائلز اور 2265 ڈرون سے حملے کیے گئے. حال ہی میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یو اے ای نے بھی ایران پر حملے کیے، حالانکہ اس نے اب تک یہ بات عوامی سطح پر تسلیم نہیں کی ہے. رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ایران کے جزیرہ لوان میں تیل کی ایک ریفائنری پر اپریل میں ہونے والا حملہ بھی شامل ہے. میں نے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر راشد حسین سے پوچھا کہ جب کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہے تو یو اے ای نے بھی ایسی کوشش کی تو تھی، اس کا کیا ہوا؟ کیوں بات آگے نہیں بڑھ سکی؟ دیکھیں، اس میں پھر بہت سارے اسپینرز آ گئے اس پورے پروسیس میں جنہوں نے اس کو ہلکا کر دیا. مثال کے طور پر ٹرمپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور ٹرمپ نے ایک بہت اینٹی ایران پوزیشن بہت واضح طریقے سے کی. یو اے نے دیکھا کہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہمیں امریکہ سے اور ٹرمپ سے سیکورٹی چاہیے، تو یہ اس سے قریب تر ہوتے چلے گئے. ایون یہاں تک کہ پوری اگر گلف اسٹیٹس میں سب سے زیادہ کسی نے انویسٹمنٹ کی بات کی، جو کہ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، وہ یو اے ای نے کی جب $1.4 کھرب 1.4 ٹریلین ڈالرز کی کمٹمنٹ کی انہوں نے کہ ہم امریکہ میں انویسٹ کریں گے. یہ بہت بڑی کمٹمنٹ تھی. ایون سعودی عربیہ 1 ٹریلین تک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا. پھر ابراہمک اکارڈ میں یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں جو ان کے ہاں ایک بڑی تیزی آئی کہ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک شارٹ کٹ یہ لگا کہ ہم اسرائیلیوں سے قریب آ جائیں. ان کی ٹیکنالوجی، ان کی انویسٹمنٹس لے کے آتے ہیں یو اے ای میں، دبئی میں. تو اس کی وجہ سے یہ مزید اس گروپ کی طرف، اس خیمے کی طرف جانے لگے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا تھا. اور اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کی مدد کی اس جنگ کے دوران تو وہ اسرائیلیوں نے کسی حد تک دی جب انہیں ڈوم دیا. تو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ان کا اسرائیل سے ہوا، امریکہ سے ہوا، اور اس کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ایران سے دوری، ایران سے سختی. خیر، اس تازہ اسکلیشن سے پہلے بھی ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات بہت اچھے نہیں تھے. دیکھیں، اسرائیل کے قیام اور پھر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد عرب ممالک نے مجموعی طور پر اسرائیل کو ایک مستقل حریف اور علاقائی استحکام کے لیے خطرے کے طور پر، اور ایران کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا ہے جو کہ علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن متحدہ عرب امارات کا موقف شروع سے ہی مختلف رہا ہے. اس کی نظر میں علاقائی استحکام کو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل سے نہیں، ایران سے ہے. یو اے ای کے اس موقف کی 2-3 وجوہات ہیں. بات اسلامی انقلاب سے پہلے شروع ہوئی جب شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے 1971 میں متحدہ عرب امارات کی آزادی سے کچھ ہی دن پہلے ابو موسیٰ، تنب بزرگ اور تنب کچک نامی جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا.
متحدہ عرب امارات آج بھی ان تینوں جزیروں کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے اور اس بارے میں بین الاقوامی مداخلت کا خواہاں ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ جزیرے ایران کا حصہ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران اور یو اے ای کی رائیولری میں ایک نظریاتی پہلو بھی شامل ہو گیا۔ یو اے ای کی نظر میں ایران کی طرف سے حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی حمایت اور اس کا نیوکلیئر پروگرام خطے کی سالمیت اور استحکام اور خطے میں قائم بادشاہتوں کے لیے شدید خطرہ ہے۔ 2011 کی عرب سپرنگ شاید آپ کو یاد ہو، مختلف عرب ممالک میں جمہوریت اور سیاسی آزادی کے لیے تحریکیں شروع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے کئی محاذوں پر سرگرم کردار ادا کیا۔ اس کی سب سے نمایاں مثال یمن میں فوجی مداخلت تھی۔ یو اے ای کو خدشہ تھا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی اگر باب المندب کی اہم آبی گزرگاہ پر کنٹرول مضبوط کر لیتے ہیں تو یہ نہ صرف خلیجی تجارت بلکہ امارات کی تیل کی برآمدات اور بحری راستوں کے لیے بھی براہ راست خطرہ بن سکتا ہے۔ تو کیا ایران کے ساتھ یو اے ای کی رائیولری نے اسے دیگر خلیجی ممالک سے بھی دور کر دیا ہے؟ جی ایبسولوٹلی ہے۔ دیکھیے جو پورا آپ کو یاد ہے نا دا شیعہ کریسنٹ کہا جاتا تھا، اور سنی شیعہ میجورٹی ایریاز میں سنی لیڈرشپ جو تھی وہ اپنے آپ کو امپوزڈ رکھتی تھی، منارکیز تھیں، بحرین تھا، عراق تھا، تو ایک شیعاز کے ساتھ مسٹرسٹ تو تھا، اور جس کو ہمیشہ ویسٹرن ورلڈ نے اور اسرائیل نے ہوا بھی دی۔ تو وہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوگا۔ پوری جو پراکسیز کی پالیٹکس تھی، جو سارے منامہ ڈائلاگس تھے، the elephant in the room used to be ایران، کہ کس طور ایران کو ایڈریس اور ہینڈل کیا جائے۔ اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسٹرسٹ اوور نائٹ ختم ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی پریگمیٹزم ہے، یہ سروائیول اسٹریٹجی ہے ان سم ویز، جو سعودی عربیہ نے بھی یہ فٹ ورک کیا ہے اور یو اے ای بھی اوپنلی نہیں کر رہا، لیکن اس کی طرف دیکھ ضرور رہا ہے۔ اور دیکھیے جی یہ جو ڈوم انہوں نے پرووائڈ کیا، یہ اسرائیلیوں نے یوکرین کو بھی نہیں دیا تھا جب یوکرین پر رشیا کے حملے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے یو اے ای کو یہ پرووائڈ کیا۔ تو اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ یو اے ای انہی کی فولڈ میں رہے۔ اگر ہم اب اسرائیل اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا ان کے اسپیشلی ابراہیم اکارڈز کے بعد کافی قریبی معاشی سیکیورٹی صرف تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں، بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ جو ریلیشن شپ ہے یہ عرب دنیا کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے جی ہمارے ان آر پارٹ آف دا ورلڈ تو جتنے بھی مقالے لکھے جا رہے ہیں اور جتنے بھی مبصرین ہیں، اس میں ایک آپ کو کنسنسس ملتا ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو نہیں رہا، ہو گیا ہے، اینڈ اٹ از فار گڈ۔ اچھا، اب اگر عرب ممالک کے درمیان اختلاف، خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے بالکل مختلف مواقف کے بارے میں بات کریں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ایک لانگ ٹرم خلیج ہے؟ بنیادی طور پہ عرب اسٹریٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی عرب حکمرانوں کے ساتھ نہیں چلے ہیں۔ اس وقت بھی یو اے ای میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے حکمراں کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو یو اے ای کی عوام ہے وہ بول تو نہیں سکتی ہے، بولے گی کچھ نہیں، لیکن درون خانہ ان کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ ریسنٹلی گزشتہ چند دنوں کے کچھ اشارے دیکھیں، مثال کے طور پر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ دوست ممالک نے یہ کہا کہ ایران پر ابھی حملہ روک دیا جائے، اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ اگر نام لیا تو یو اے ای کا بھی لیا۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ یہ تھی کہ اگر یو اے ای نے بھی ریکویسٹ یہ کیا کہ ایران پر بھی حملہ روکیں، ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے لگتا ہے یہ کہ تھوڑا سا یو اے ای جو بالکل دوسرے کیمپ میں جا چکا تھا، شاید تھوڑا سا سوچ رہا ہے اور کسی حد تک اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک صرف اشارے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اس کا فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں ہوگا۔ دیکھیے یو اے ای ابھی بھی آن دا فینس ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یو اے ای نے اپنے تعلقات امریکہ یا اسرائیل سے فورگو کر دیے ہیں، یا وہ اتنا آگے گیا ہے جتنا کہ سعودی عربیہ گیا ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ وہ ایک نیوٹرلٹی رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کیا جائے، بیکاز یو اے ای میں ایک بالکل کنسنسس ہے کہ لیٹس گیٹ بیک آن آور فیٹ اگین۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ فون پر بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا سیکیورٹی الرٹ یا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو ظاہر ہے یو اے ای جتنی جلدی ہو سکے واپس
اپنا وہ امیج ریسٹور کرنا چاہتا ہے. اور جیسے ٹورزم ہے, جیسے بزنس ہے, جیسے انویسٹمنٹ ہے, یو اے از ڈیسپریٹ کہ وہ نارملائز ہو جائے, یا ایون ایمریٹس کی فلائٹس ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک آن دا فینس سچویشن رکھے جہاں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں ہو اور شاید تہران کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ ہو. دیکھیں, اس اختلاف کا آغاز کسی حد تک ابراہیم اکارڈ سے ہوا. ابراہیم اکارڈز دراصل ان سفارتی سمجھوتوں کا سلسلہ ہیں جو امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور کئی عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان طے پائے. 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں باضابطہ طور پر دستخط کیے جانے والے یہ معاہدے اس لحاظ سے غیر معمولی سمجھے گئے کہ 1994 میں اردن کے امن معاہدے کے بعد پہلی بار کسی عرب ملک نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام سفارتی تعلقات قائم کیے. ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش شامل تھے. امریکہ کی سفارتی کوششوں کے باوجود سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور خلیجی ممالک نے ان پر دستخط نہیں کیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ابراہیم اکارڈز کا دائرہ مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ، جنہوں نے اپنی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران ان معاہدوں میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، چاہتے ہیں کہ خاص طور پر سعودی عرب بھی اس عمل کا حصہ بنے. لیکن غزہ میں اسرائیل کی جنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ابراہیم اکارڈز پر دستخط کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنی ایلبٹ سسٹمز نے بھی یو اے ای میں اپنی ایک سبسڈری قائم کر لی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ایران میں ہونے والی موجودہ جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنی آئرن ڈوم میزائل دفاعی ٹیکنالوجی بھی متحدہ عرب امارات کو فراہم کی، اور اطلاعات کے مطابق اس نظام کو چلانے کے لیے درجنوں اسرائیلی اہلکار بھی وہاں تعینات کیے گئے. عرب دنیا میں اس نوعیت کا دفاعی تعاون اس سے پہلے کہیں اور سامنے نہیں آیا. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والی جنگ اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات خود یو اے ای کے لیے بھی ایک چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں. ماہرین کے مطابق ایک ایسے خلیجی ملک کے طور پر جو ایک عالمی مالیاتی مرکز سمجھا جاتا ہے، امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، جہاں امریکی فوجی تنصیبات موجود ہیں اور جس کے اسرائیل سے کھلے اور واضح تعلقات ہیں، یو اے ای اب ایران کی نظر میں ایک اہم ہدف بن گیا ہے. حال ہی میں سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک مضمون میں اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ خطے میں اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ بھڑکانا چاہتا ہے. دوسری طرف یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون ایران کو مزید مشتعل کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جسے یو اے ای اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ یہی پالیسی متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب اور خلیجی خطے کے دیگر ممالک سے اور بھی دور لے جا سکتی ہے، جہاں اب اسرائیل کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے. ماہرین کے مطابق متحدہ عرب امارات کی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے نزدیک اسرائیل ایک ایسا سیکیورٹی پارٹنر ہے جو اس کی معیشت اور علاقائی مفادات کے لیے تحفظ فراہم کر سکتا ہے. تو اس سب کا متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے لیے، عرب دنیا میں اس کی سٹینڈنگ کے لیے کیا معنی ہے؟ کیا یہ اختلاف عرب ممالک کے درمیان ایک لانگ ٹرم سپلٹ کی عکاسی کرتا ہے؟ کہ یہ جب ایران اسرائیل کی وار، ایران اور یہ وار شروع ہوئی اور یو اے ای پہ بہت زیادہ اس کے ایرانی ہٹ کرنے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا. انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جی سی سی کو کہ ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا اس طریقے سے، سوائے انہوں نے جی سی سی نے زبانی جمع خرچ تو کیا لیکن کوئی سپورٹ میں نہیں آیا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہماری سپورٹ میں کوئی آیا تو اسرائیل آیا. تو لگتا یہ ہے کہ ایک نئی پیش بندی ہو رہی ہے وہاں، ایک طرف اسرائیل، یو اے ای اور کسی حد تک امریکن سپورٹ، اور اس کے ساتھ شاید انڈیا ہو. انڈیا اگرچہ ابھی تک اس نے کھل کر کے وہ ڈیفنس پیکٹ سائن نہیں کیا ہے. توقع یہ تھی کہ جب مودی صاحب گزشتہ دفعہ 5-6 گھنٹوں کے لیے آئے تھے تو شاید وہ ڈیفنس پیکٹ سائن ہو جائے. انڈیا اس سے بچ کر کے نکل گیا ہے اب تک. لیکن بہرحال ایک طرف یہ گروپ ہوگا، دوسری طرف سعودی عرب، جی سی سی کے مختلف ممالک جس میں قطر اور کویت بھی ہیں جو اس وقت پاکستان سے غالباً ان کی بات چیت پہ چل رہی ہے، ترکیہ اور پاکستان، یہ ایک اور گروپ ہوگا. اور اس گروپ کی غالباً کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایران سے تعلقات بہتر بنائے جائیں.
پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. کیا متحدہ عرب امارات باقی خلیجی ممالک کے مقابلے میں بالکل الگ سمت اختیار کر رہا ہے؟ اور ایران اور UAE کے درمیان اس بظاہر دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب کسی حد تک دوسرے سوال کے جواب سے جڑا ہوا ہے. ایران کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تلخ تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے جس کے کئی پہلو ہیں. ایرانی پراکسیز کا مسئلہ، جزیروں کا تنازع، نظریاتی اختلاف، امریکہ اور اس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ بالکل مختلف نوعیت کے تعلقات. یہ بات واضح ہے کہ ایران اور UAE کسی بھی صورت ایک کیمپ میں نہیں ہے، اور ایران کے خلاف ہونے والی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جیو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ UAE صرف ایران سے ہی نہیں بلکہ دیگر عرب ممالک سے بھی دور ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خود کو واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں شامل کر دیا ہے. اس فیصلے نے فی الحال متحدہ عرب امارات کو بظاہر عرب ممالک سے کسی حد تک دور ضرور کر دیا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ اس سے ملک کے لیے شاید نئے مواقع اور دروازے کھل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی شاید اس کی وجہ سے UAE کو درپیش سفارتی چیلنجز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے.